हमारी जो अपोजिशन है वो 4 साल तक खलाई मखलूक और धरनों के पीछे अपनी नालायकी छुपाती रही और हाल यहाँ तक आ गया कि अब जब हमारी हुकूमत आ गई है तो इतने ज़ईफ़ुल अकीदा हैं जिन्होंने एक पूरा इलेक्शन ज़ियाउल हक की जो कि डिक्टेटर था उसके हाथ पे बैत करने के बाद खुद को अमीन नवाज शरीफ ने जब इस्लाम के नाम पे वोट मांगा तो वो इस कदर कमज़ोर अकीदे के हैं कि अब जब हमारी हुकूमत आई है तो कहते हैं कि जी वो जादू टूने से है। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी राना साहब ने फरमाया कि हमारी हुकूमत सिर्फ इंतकाम पे यकीन रखती है। तो ये स्पीकर साहब इंतकाम भी बड़ा कमाल है। जैसे ही नैब अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो यहाँ पे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से वकालत शुरू हो जाती है अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए। और जो उनकी शेख रशीद साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कोरोना वायरस का शिकार हैं, जितने भी लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं तमाम लोगों को अल्लाह ताला सेहतियाब करे। तो वो कहते हैं कुछ नालायक निकट्ठू औलादे हैं जो मजीद आगे हुकूमत चाहते हैं। उनकी तरफ से भी बड़े मुज़क्क़ा-खेज़ किस्म के बयानात शुरू होते हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं गिलानी साहब, उनको कोरोना वायरस का हुआ। एक जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं, अल्लाह दोनों को सेहतियाब करें। जब उनको कोरोना वायरस हुआ तो पहले आपको स्पीकर साहब पता है कि एक ट्विटरी होती थी, वो कुछ अरसे से खामोश है, तो आजकल 2 ट्विटर्स जो हैं वो कामयाब हैं, मैदान में आ गए हैं। बजाय इसके कि अपने वालदैन के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे वालदैन को लंबी जिंदगी दें, इस कदर वो बेसब्रे हो गए हैं कि उनके वालदैन को खुदा न ख्वास्ता वो चाहते हैं कि मौत का शिकार हो जाए। और अभी से ही उन्होंने अपने वालदैन के लिए कातिल ढूंढ लिया है। फरमाते हैं कि जी नैब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत जो है वो उनकी मौत की जिम्मेदार होगी। तो अल्लाह माफी दे। दूसरा, यहाँ पे जैसी नैब कार्रवाई शुरू करती है यहाँ पे भी इनके अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है अपने लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। पिछले दफा जब नैब ने कार्रवाई शुरू की तो इनकी एक मोहतरमा MNA ने हमारे एक बड़ी सादा तबीयत के मालिक फहीम खान है जो कराची सेलेक्ट होकर MNA आए हैं, उनको मोटा मार के नीचे गिरा दिया। इनकी जो दूसरी MPA थी वो बाहर जाके बेहोशी की, पंजाब के अंदर पता नहीं क्या वाकई शायद उनको मोहब्बत होगी अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए, वो वहां पे बेहोश हो रही थी और साथ भी सामने फरमा रही थी कि जी कैमरा मेरे ऊपर रखो ताकि वीडियो अच्छी बन जाए। बहरहाल वो तो इन्होंने ही साबित करना है कि कौन ज्यादा वफादार है। फिर दूसरा उन्होंने फरमाया कि जी हमने 1999 से लेकर अब तक हमने जी हमारे पास बहुत अच्छी बिजली थी, लोड शेडिंग नहीं थी। तो मैं पूछती हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे वो उस वक्त पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान पे क्यों जला करते थे? बिजली तो फिर उनके अपने दौर में भी नहीं थी। तो जब ये चले गए तो क्या अपने साथ बिजली को भी लपेट के चले गए? दूसरा, उन्होंने कहा कि जी बयानात बदलते हैं। बयानात तो आपके भी थे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा, अगर बिजली 6 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें, अगर बिजली 5 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें। अब हम सोच रहे हैं कि आपका क्या नाम रखें। लेकिन एनी हाउ, आपने कहा कि आपने 5000 अरब का जो कर्जा वापस किया है मेरी हुकूमत ने, जिसका हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने लिया, तो वो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। वो जो कर्जा है तो पिछली हुकूमतें भी कर्जा लेके अपना वापस करती रही हैं। लेकिन स्पीकर साहब आदाद शुमार तो कुछ और कहते हैं। आदाद शुमार तो ये कहते हैं कि 10 साल में 40,000 अरब रुपए का पंजाब का बजट था। अब पता नहीं उसमें क्या तरक्की हुई है। तरक्की तो मियां सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के कारोबार ने ही तरक्की की है, क्योंकि आप जून 2019 में पंजाब को 9 खरब 153 अरब का मकरूज करके चले गए। तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस है। स्पीकर साहब आप जारी रखें जी। जी, आपकी इज्जत तवज्जो चाहिए। सियासत चलती रहेगी
لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بدترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی کے اوپر بھی سب سے بدترین اثرات ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر اب کا ورلڈ اکانومی پہ سب سے جو ہے وہ بدترین ریسیشن ہے، تو دنیا کی تمام اکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی، چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے۔ تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ، جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے، فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے، اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یو کی، اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں، اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ دوسرا اسپیکر صاحب، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام اگر کووڈ-19 سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ میں یہاں پہ بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے، جو ایک نادار کا پروگرام ہے، مزدور کا پروگرام ہے، بیواؤں کا پروگرام ہے، ایک کسان کا پروگرام ہے، جو کہ 180 ارب تھا، اس کو 805 ارب کر دیا گیا۔ اور اسپیکر صاحب، اس میں سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہونے دیتے۔ جو بھی غریب نادار ہوتے ہیں اس کو کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، وڈیرے جاگیردار، منسٹر کے دروازے پہ یا ڈیرے پہ نہیں جانا پڑتا، منت نہیں کرنی پڑتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے، فلی آٹومائزڈ ہے، اور وہ پھر آپ کو ریٹیلر کے ذریعے 12,000 جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ شفاف پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اسپیکر صاحب، میں دوبارہ سے سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کو، جنہوں نے اس بجٹ کے اندر 69 ارب جو ہے وہ پانی کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کیے، جس کے اندر پہلی دفعہ جنرل ایوب کے دور کے بعد آج پہلی دفعہ دیامر بھاشا ڈیم، محمد ڈیم اور داسو ڈیم جیسے بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر بنیں گے۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ اس کو اپوزیشن نہیں سمجھے گی کہ یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے، کتنی بڑی جو ہے یہ پانی کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت واٹر سٹریسڈ کنٹری بن چکا ہے، اور پاکستان میں پر کیپیٹا جو پانی ہے پر پرسن وہ انتہائی کم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم نے یہ ڈیم نہ بنائے، جو کہ آج پہلی دفعہ اس کی لیے رقم مختص ہو گئی اور یہ ڈیم بننا شروع ہو گئے، وہاں پہ ہماری زمینیں بھی سیراب ہوگی کیونکہ ہماری واٹر اکانومی ہے، ہماری انشاءاللہ کسان بھی طاقتور ہوگا، روزگار بھی ملے گا اور بجلی بھی بنے گی۔ اور یہ اس لیے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن انڈیا کر رہا تھا، ہمارے پانی کے اوپر وہ بند بنانے جا رہے تھے، تو خیر سے ہماری اب کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ساڑیاں بھجواتی تھی اور آم کی پیٹیاں بھجواتی تھی، اور وہ ہمارے اس کے اوپر بند باندھنے جا رہے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کو اتنی بڑی اہمیت دینا میرے پرائم منسٹر عمران خان کی کارنامہ ہے۔ اسپیکر صاحب، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس دفعہ جو ہے 118 ارب کمیونیکیشن کو دیے گئے ہیں، اور جس کی ٹاپ پریورٹی اس دفعہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب ہے، اور اس ساؤتھ پنجاب میں فخر کرتی ہوں کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا، آج ان کے ووٹ کا حق ادا ہو گیا۔ میرے علاقے میں 2 سال کے فوراً بعد اس 118 ارب میں اور بھی بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں ساؤتھ پنجاب کے لیے، لیکن میرے حلقے میں ایک غازی گھاٹ کا پل،
جو 2 ارب جس کے لیے رکھے گئے ہیں. دوسرا ڈی جی خان ٹو ڈی آئی خان انڈس ہائی وے کی ڈوبلائزیشن 4 رویا سڑک جو ہے اس کے لیے 53 بلین رکھے گئے ہیں. یہ میں مراد سعید کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ جب میں نے مراد سعید سے کہا کہ یہ خونی روڈ ہے اور میرے علاقے کو اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ایم این اے چاہے اپوزیشن میں سے ہو چاہے گورنمنٹ میں سے ہو وہ اپنے علاقے کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, وہ کوئی بھی منصوبہ غیر ضروری نہیں لے کر آتے, ضرورت کے مطابق لے کر آتے ہیں. لیکن اگر فائنانس منسٹری مجھے پیسے دے دیں اور پلاننگ منسٹری جو ہے وہ مجھے اس کے لیے اوکے کر دے تو میں یہ دونوں منصوبے جو ہے آپ کے اس میں ڈال دوں گا, جو نئی کمیونیکیشن کے وہ ہیں پیسے. تو میں اسد عمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, حفیظ شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے علاقے کو اوپر مراد سعید ساتھ مل کے ضرور احسان کیا ہے. دوسرا میں اسپیکر صاحب ڈی جی خان کارڈیالوجی ہاسپٹل کا ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں. میرے علاقے ڈیرہ غازی خان میں کوئی کارڈیالوجی ہاسپٹل نہیں تھا. جب ہمارے ڈیرہ غازی خان میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو ہمیں 1.5 گھنٹہ اس کو نشتر ہاسپٹل ملتان لے کے جانا پڑتا تھا. تو سی ایم عثمان بزدار نے اپنے پنجاب کے بجٹ میں سے 4.2 بلین جو ہے 28 بلین پنجاب کارڈیالوجی جو میرے اس میں اب بنے گا ڈی جی خان کارڈیالوجی ہاسپٹل 200 بیڈ کا ہے اور یہ 2 سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا. میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب ہمارے اس بجٹ میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ بجلی کی ترسیل کے لیے 68 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور یہ خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے لیے ایکول کرنے کے لیے ہیں. اور مجھے پتہ ہے اسپیکر صاحب کہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس 68 ارب کی جو بجلی کی پیداوار اور طلب کو مکمل کرنے کے لیے یا ٹرانسمیشن کے لیے رکھے گئے ہیں اس کی اہمیت آپ دور دراز کے علاقے کے والے ان لوگوں سے پوچھیں جو 72 سال بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت ابھی تک بجلی سے محروم ہیں. اس میں سب سے اہم میرا اپنا ڈیرہ غازی خان ہے جہاں پہ کھوسوں نے حکومت کی, لغاریوں نے حکومت کی, پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری وہاں سے الیکٹ ہوئے, سی ایم پنجاب وہاں سے ذوالفقار کھوسا الیکٹ ہوئے اور جو میرے اپوننٹ ہے وہ وہاں سے فیڈرل منسٹر 2-3 دفعہ منتخب ہوئے. لیکن ابھی تک ڈیرہ غازی خان میں کوئی بھی بڑا منصوبہ بجلی کے لحاظ سے نہیں تھا اور پورا تمن لغارے ابھی تک جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو اس 68 ارب میں جو وہ رانا صاحب نے کہا جی تکبر ہے, تو تکبر اویس لغاری نے کیا تھا اور انہیں بڑے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی دی حکومت نو ہک وی سل لاون نہ ڈے سا ڈیرہ غازی خانیج میں ہک وی کم بات ہے ایک بھی تار نہ لاون ڈے سا. تو آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لیے سٹارٹ ہو گئے اور میں سمجھتی ہوں میرا ڈیرہ غازی خان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں, جب آگے بھی 3 سال ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان جو ہے پنجاب کے سب سے ٹاپ اس کے اندر ہوگا, ڈسٹرکٹ کے اندر ہوگا اور انشاءاللہ میرے اپوننٹس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اب میں اسپیکر صاحب اپنی وزارت کے اوپر آتی ہوں. ابھی خواجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے پہلے دن اپنی اوپننگ سپیچ کی اور انہوں نے آپ کی کرسی پہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کیا آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بلین ٹری سونامی کہاں چلے گئے وہ درخت. تو میں اسپیکر صاحب ذرا ہسٹری کو یاد دلانا چاہتی ہوں. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا فارسٹ کور 33% تھا جو انگریز چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ابھی بھی پاکستان کی جو فارسٹ پالیسی ہے وہ انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے, ہم اسی کے اوپر وہ بہترین پالیسی ہے. 33% پاکستان کا فارسٹ کور تھا جب پاکستان بنا اور 1995 اور دنیا کہتی ہے کہ 25% اگر آپ کا فارسٹ کور ہو تو وہ بہترین ہوتا ہے, ہمارا 33% تھا, اس سے بڑھ کے تھا. 1995 سے لے کر 2015 تک اپنے فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کے کہتے ہیں کہ جی یہ 4% کم ہوا, صرف 4% پہ رہ گیا. یعنی 33% انگریز چھوڑ کے گئے, 25% آئیڈل ہونا تھا ہے اور یہ ان کے دور حکومت میں جو کہ میری حکومت تو نہیں تھی 25% دنیا میں آئیڈل ہوتا ہے. 1995 سے لے کر 2015 تک پی ایم ایل این کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس فارسٹ کور کو 4% بائی ڈیزائن کر دیا گیا, کم کر دیا گیا. ہر سال 2% درختوں کو نقصان پہنچایا گیا, ہائی ڈی فارسٹیشن کی گئی
اور ٹمبر مافیا اور سمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے تمام درختوں کو ختم کیا گیا, جنگلات کو ختم کیا گیا, اور دنیا کی بدترین ممالک کے اندر اس وقت پاکستان آ گیا جس میں ہائیسٹ ڈیفارسٹیشن تھی. اور جب 2010 کا سیلاب آیا, اسپیکر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا 2010 کا جو سیلاب تھا اس کی یونائٹڈ نیشن نے سپر فلڈ کہا. اس میں آدھے سے زیادہ پاکستان اور آدھے سے زیادہ پنجاب ڈوب گیا تھا, ساؤتھ پنجاب بھی اس کے اندر ڈوب گیا تھا. آپ کو تو خیر شاید اتنا زیادہ یاد نہ ہو, پی ایم ایل این کو ضرور یاد ہوگا, کیونکہ جب 2010 کا سیلاب آیا تھا یہ وہی سیلاب ہے اسپیکر صاحب جس میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے. وہ سیلاب میں گم بوٹ پہن لیتے ہوتے تھے, ترچی ہیٹ بھی لگا لیتے تھے, اور ٹوڑی پہ انگلی رکھ کے سیلفی اترواتے ہوتے تھے کہ شاید سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن امریکن میگزین نے لکھا کہ کلائمیٹ چینج, ڈیفارسٹیشن اینڈ کرپشن کمبائنڈ ڈراؤنڈ پاکستان ان 2010. اگر نہیں ترجمہ آتا تو آپ زیادہ یہ لوگ مجھ سے پڑھے لکھے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی ملی, جی الحمدللہ ہمیں کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی ملی ہے. گرین سٹیمولس کا پیکج اس کووڈ-19 میں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے دیا, اور اس میں ہم لوگوں نے 84,000 لوگوں کو تھرو آؤٹ پاکستان کے اندر ہم نے گرین سٹیمولس پیکج میں ہم لوگوں نے ان کو نوکریاں دی. ایک طرف ہم ڈیلی ویجز کو بچا رہے ہیں, ان کی روزی روٹی کا بندوبست کریں, لیکن دوسری طرف ہم اپنی جو فارسٹیشن ہے اس فارسٹ کور کو بھی کور کر رہے ہیں. اس کے لیے میں اگین پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل حالات کے بجٹ میں بھی 6 بلین میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو دیا گیا, اور آلریڈی ہی میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج پلاسٹک بیگز کے بین, 10 بلین ٹری سونامی, ای ویہیکل پالیسی, کلین گرین پاکستان کے ساتھ انتہائی اچھی شروعات کر چکی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی مایوس نہیں کریں گے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ میرا منسٹری کے منسٹر انچارج ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے 5 بہترین لیڈرز میں سے ہیں ٹاپ پہ, جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. بلکہ اسپیکر صاحب بڑی کمال بات یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کے دنیا کے بہترین 8 جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو اقوال زرعی ہیں یا کوٹس ہیں, اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا کوٹ شامل ہے, جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is a mere hallucination, said Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ درخت تو نہیں ہے, مجھے پتہ ان کو تو نظر نہیں آئیں گے, لیکن اکارڈنگ ٹو بون چیلنج پاکستان وہ دنیا کا پہلا صوبہ ہے خیبر پختونخوا جنہوں نے 3,50,000 ہیکٹر ایریاز ڈیفارسٹیشن ایریا کو ریٹریو کیا, جو ان کی 9 سال کی بدترین ڈیفارسٹیشن کے برابر اپنے فارسٹ کور کو ہم نے ریٹریو کیا. اور یہ نہ مانے, لیکن جو دنیا کا ٹریلین ٹری انیشیٹو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم نے پرائم منسٹر عمران خان سے انسپریشن میں سٹارٹ کیا ہے. آپ کو کرٹیسزم کرنی ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن کرٹیسزم کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کے جو ہیں وہ کتنے درخت لگائے ہیں. اسپیکر صاحب, میں اگر اس سے بھی بالاتر ہو جاؤں اور میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میرا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہے اور میں اس پارٹی کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑی ہوں, اور یہ بھی کہ اس کو بھی میں بھول جاؤں کہ 5,000 ارب کا ان کا دیا ہوا جو ہے وہ قرضہ ہم نے جو ہے وہ واپس کیا ہے, کوئی نیا ٹیکس ہم نے نہیں لگایا, ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی, ہم نے امپورٹ بل کو ختم کیا, 20 ارب کا ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے دیا تھا ہمیں ورثے میں, وہ ہم نیچے کر کے 3 ارب پہ ڈالر پہ لے کر آئے. لیکن اگر میں اس کو بھی چھوڑ جاؤں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ سوچوں کہ ہر روز یہاں پہ اپوزیشن ہم سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ کی کرائسس کے اندر کووڈ پالیسی ہے کیا, بار بار ہم سے اپوزیشن یہ سوال کرتی ہے, تو میں نے بھی اپنے آپ سے پوچھا کہ واقعی پرائم منسٹر عمران خان کی یا میری گورنمنٹ کی کووڈ پالیسی کیا ہے, ہمیں کیا ان کو جواب دینا چاہیے.
तो स्पीकर साहब जी बोले जी। जी वो तकरीबन वेट 23 करें। मिनट हो गए हैं। जी ये आखिरी है। इन्होंने कहा कि जी हमारी कोविड-19 में क्या पॉलिसी है। मुझे उसमें तारीख का इंतहाई खूबसूरत एक वाकया मिला, मैं उसको कोट भी करना चाहती हूँ। जब हजरत अली करमल्ला वजहो उस वक्त के खलीफा वक्त थे, तो उनके बिहाफ पे एक गवर्नर जो उन्होंने मिस्र में अपॉइंट किए, उनका नाम जो था वो मालिक बिन अश्तर था। और नजुल बलागा में लेटर नंबर 53 जो हजरत अली करमल्ला वजहो ने अपने गवर्नर को लिखा, जो उनके बिहाफ पे मिस्र के गवर्नर थे, और उन्होंने उनको बताया कि आपका क्या रवैया आपके अपने अवाम के साथ होना चाहिए। वो टाइमलेस है, वो स्पीचलेस है। वो जो लेटर है वो एक कोड ऑफ वो स्टार्ट है ह्यूमन राइट्स का, वो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की। उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन मैं उसका एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, और मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ कि मैं उसको कोड बाय कोड लफ्ज पढ़ूं, क्योंकि हजरत अली करमल्ला वजह का कॉल है तो मैं उसमें गलती नहीं कर सकती हूँ। जो उन्होंने लिखा है कि जो लीडर की खसूसियात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है एक एट्रीब्यूट है शो योर फेस। Do not keep yourself secluded from the people for a long time, because the seclusion of those in authority from its subject is a kind of narrow-sightedness and cause ignorance about their affairs. Being an invisible leader creates an environment of mistrust. People will ask questions how things are being run, how demeaning is it when your boss does not even know your name. Keep an open door policy. Mingling with the people you lead will ensure that you are aware of what is going on, as well as them seeing you as a human being and one of them. ये ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, और एक हुक्मरान का क्राइसिस के अंदर, टर्मोइल के अंदर क्या किरदार होना चाहिए। तो स्पीकर साहब, जहां पे रशिया के सदर पुतिन 45 दिन तक अपने अवाम से एड्रेस नहीं कर सके, जहां पे मोदी पूरे 3 महीने के कोविड-19 में सिर्फ 2 दफा नजर आए, जहां पे हमारे अपोनेंट जो एक पार्टी को लीड करते हैं वो ये समझते हैं कि कोविड-19 फेडरेशन की एक सियासी साजिश है, जहां पे मियां जो हमारे दूसरे अपोजिशन लीडर हैं, जब वो उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि जी मैं 70 साल का बूढ़ा हूं और मैं अवाम को फेस नहीं कर सकता। वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मैं समझती हूं कि सिर्फ हजरत अली करमल्ला वजह के इस कॉल पे कि हुक्मरान अपनी अवाम को अपना चेहरा दिखाएं ताकि अवाम में नाउमीदी खत्म हो, ये हमारी पॉलिसी है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर हर तीसरे रोज अपने अवाम के साथ खड़ा होता है, खुद को कटहरे में खड़ा होता है, दलेर है, दलेर फैसले करता है, अवाम को फ्रंट से लीड करता है और अपनी अवाम के ऊपर ट्रस्ट करता है और उनको बताता है कि अब आपने अवेयरनेस पैदा करनी है। 23 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी है, 82% पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसले के ऊपर ट्रस्ट करती है। दलेर अवाम का दलेर लीडर है। ना हमारे कोई पॉलिसी, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारे कश्मीर के ऊपर इशू हो, चाहे हमारी सरहदों के ऊपर कोई मसला हो, चाहे कोविड-19 हो, हर क्राइसिस के अंदर, चाहे इवन कोई मजहबी मसला हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बंद दरवाजों के पीछे फैसला नहीं करते। उनकी कोई किचन कैबिनेट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दलेर हैं, वो सामने से आके बात करते हैं, कोई साजिश करार नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बड़े भाई का किरदार अदा करते हैं। इस्लामाबाद आपका बड़ा भाई है, कोई कॉलोनीज नहीं है। हाउ डेयर यू स्टैंड हेयर, आप अपनी मोरालिटी के पेडेस्टल पे खड़े हो जाते हैं और आके पूछते हैं कि बजट में क्या है। आप एक सूबे को लीड करते हैं, 12 साल से आपकी हुकूमत है और आपके एक कराची के अंदर 37 लोग एक ही रात के अंदर फौत हो जाते हैं। कराची गंदजदा हो गया है। आपकी 6 मिलियन टन जो है वो गंदम चूहे खा के चली जाती है। आपकी 12 अरब की जो है वो सब की सब गंदम आपकी जो है वो वहां पे मिट्टी की बोरियां निकलती हैं। आपका लड़काना एड्स ज़दा हो गया है, 25 लाख लोगों को कुत्ते खा गए हैं और आप यहाँ पे आके सवाल करते हैं। आप कोई अच्छी मिसालें काम नहीं करते। लीडर जो है अपने अवाम के साथ खड़ा होता है तो खड़े होना सीखे। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।